تقدیر آپ اپنی بدل سکتے ہیں اگر آپ سوچیں سمجھیں، اپنے اعمال ٹھیک کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا اگر آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ کسی نے ایک سوال پوچھا، گو کہ یہ میرے لائٹ ٹاپکس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہ تھوڑا مذہبی سا کویسچن ہے، بلکہ ہے ہی مذہبی، پیور مذہبی، جو میرا فیلڈ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور بہت سارے علماء اس پہ بات کرتے ہیں اور انہی کا ظاہر ہے ان کا نالج، ان کی علم مجھ سے بہت زیادہ ہے، تو وہ اس پہ بات کریں تو وہ مناسب بھی ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ ایک صاحب نے کوئی سوال کیا تو میں اپنے ایک ناقص علم کی روشنی میں آپ کو کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ جی فیتھ کیا ہے؟ پہلا سوال، فیتھ یعنی ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے ملائکہ، اس کی ساری کتابیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سارے رسول پیغمبر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو تسلیم کریں، یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے کہ اگر ہم یہ سب باتیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اس کی کتاب پہ ایمان ہے، اس کے سارے رسولوں اور پیغمبروں پہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بھیجے گئے رسولوں، ان کی کتابوں اور آخرت پر بغیر کسی شک و شبہ کہ پورے دل سے یقین کرنا ہی ایمان کہلائے گا۔ تو گویا پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایمان زندگی کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور منزل تک کا سفر آپ کا آسان بنا دیتا ہے۔ ایک پہلی بات ہوگی ایمان کی۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان کامل ہے، یعنی یہ سب چیزوں پہ جو میں نے بیان کی، تو یہ آپ کو ثابت قدم رہنے میں مدد دے گا۔ تیسری بات یہ کہ ایمان یعنی آپ کا فیتھ جو ہمارے اعمال ہیں اس میں ایکچولی ایک جان ڈالتا ہے، کیونکہ آپ کا ایمان اگر کامل ہے، آپ کو پختہ یقین ہے اللہ پہ اور اس کی کتابوں پہ اور رسول پہ، تو آپ جتنا بھی عمل کریں گے زندگی میں وہ آپ ایک بڑی دل سے اندر سے کریں گے، تو یہ آپ کے اعمال میں ایک جان سی ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند قول جو ایمان کے بارے میں ہیں، اس سے آپ کو اور بھی سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ ان کا ایک قول ہے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ کامیاب نہیں اور احسان سے بڑھ کر کوئی صفت افضل نہیں۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ اسلام ایمان کا، ایمان یقین اور اخلاص کا، علم عمل کا اور سخی سائل کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ اس کو دوبارہ سنیے، اسلام ایمان کا، یعنی اگر آپ کا ایمان نہیں ہے اسلام کے اوپر تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین اور اخلاص کا اور علم عمل کا، یعنی اگر آپ کا علم ہے آپ کے پاس اور آپ کا عمل نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور سخی سائل کا، یعنی آپ کتنا بھی سخی کیوں نہ ہو، کتنی بھی آپ چاہ رہے ہوں کہ آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، لیکن سائل ہی نہیں ہے تو سخی سائل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت ان کا قول ہے۔ ان کا ایک اور بڑا خوبصورت قول ہے کہ ایمان اس روشن ستارے کا نام ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ بہت ہی خوبصورت بات ان کی۔ اور ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ مکر اور دل میں کھوٹ رکھنا ایمان کے دشمن ہے، یعنی اگر آپ ایمان لے بھی آئے اور آپ کے دل میں کھوٹ ہے، مکر ہے، آپ دوسروں کی بھلائی نہیں چاہتے اور آپ اللہ پہ یقین، یعنی آپ کہہ تو رہے ہیں کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے لیکن ہے نہیں، آپ اللہ کو ایک تو مان رہے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے، لیکن آپ دوسروں کے آگے جھک رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ آپ کا اللہ بھی ایمان تو ہے لیکن اب مانگتے آپ کسی اور سے ہیں۔ آپ کا اللہ پہ یقین تو ہے کہ اگر آپ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو وہ بخشنے والا ہے، لیکن کسی اور در پہ جا کے آپ جنت کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہوگا اگر آپ ایسا سوچتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور
جو چیز ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں پورا کا پورا کسی شک و شبہ کے بغیر ہمیں اس پہ ایمان ہونا چاہیے، مقدر جسے ہم کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی لکھ سکتا ہے کسی انسان کے بارے میں. یہ یاد رکھیے کہ صرف زندگی میں 2 ہی چیزیں ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ کنٹرول نہیں، لیکن میں ایسے ہی مختصر سے آپ کو 2 چیزیں بیان کر رہا ہوں. یعنی کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کس کے ہاں پیدا ہوں گے، کب مریں گے، کہاں مریں گے، کیسے مریں گے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں، یہ وہ جو چیزیں جن پہ ہمارا بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے. جتنا مرضی آپ کے پیسہ ہو، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے، لیکن جو ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کی پیدائش جو کہ بالکل آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کہاں اور کیسے اور کس کے ہاں پیدا ہوں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کا مقدر ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا. لیکن ان سب چیزوں کے درمیان، یعنی آپ کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے، یہ جو آپ ٹائم زندگی میں گزار رہے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی آپ جو عمل کریں گے، جو محنت کریں گے، جو سٹرگل کریں گے زندگی میں، جتنی کریں گے، جتنے خلوص کے ساتھ کریں گے اور جتنی صحیح ڈائریکشن میں کریں گے، جتنا سمجھ کے کریں گے، جتنا پڑھ کے کریں گے، کسی علم والے کے پاس بیٹھ کے، کسی اچھی یونیورسٹی میں، یہ وہ سب ٹائم ہے جو آپ خود اس کو بدل سکتے ہیں. یہ آپ کی تقدیر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس جو لکھ دیا گیا، اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ دی. اللہ نے تو نہیں لکھا کہ آپ چوری کریں، یا آپ کی قسمت میں چوری کرنا لکھا تھا، یا اللہ نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ساری زندگی غربت میں گزاریں. تو اگر آپ چور بنتے ہیں یا ڈاکو بنتے ہیں یا آپ غربت کی زندگی گزارتے ہیں یا مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ تو آپ اپنی چوائس سے گزارتے ہیں. اس میں یا آپ کسی کو رشوت دے کے اپنا کوئی کام کرتے ہیں، اس کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنا وہ حق لیتے ہیں جو آپ کا نہیں ہے، جس کو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے. یا دوسرے لفظ میں کہ آپ کسی کا حق مارتے ہیں یا آپ کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں. تو وہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی چوائس سے کرتے ہیں. یہ آپ کی تقدیر نہیں ہے. آپ اس کو بدل سکتے ہیں، آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، آپ اپنی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، آپ اپنی لائف سٹائل بہتر کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو فلاحی کام کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ نہ کریں، بے حیثی کی زندگی گزاریں. چاہے تو آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، چاہے تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ وہ سب چیزیں جو آپ کی اپنی چوائس کے ساتھ ہیں. یہ آپ کی یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو لکھا، آپ لکھ دیا. مقدر وہ ہے جو جس میں اوپر آپ کو بیان کیا. یہ سب وہ چیزیں جو آپ جس کو تقدیر سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے. تقدیر آپ اپنی بدل سکتے ہیں اگر آپ سوچیں، سمجھیں، اپنا اعمال ٹھیک کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. تو ڈیفینیٹلی آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا اگر آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو غلط کام میں آپ اگر امتحان میں فیل ہو بغیر پڑھے ہوئے، تو ظاہر بغیر پڑھے ہوئے فیل ہی ہوں گے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ میری تقدیر میں یہ لکھا، تو یہ آپ کی تقدیر یہ نہیں ہے. تقدیر آپ کی یہ ہے کہ آپ محنت کریں، سٹرگل کریں، صحیح ڈائریکشن میں محنت کریں، تو آپ ڈیفینیٹلی اچھے نمبر میں پاس ہوں گے. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو لوگوں نے پوچھیں. میرا خیال ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر پایا ہوں. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.